السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام نصفی کی العقائد کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ دوسری ویڈیو ہے، لیکن ابتدائی جو ویڈیو تھی ہماری پہلی، اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی کی توسیع ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی اپنی ویڈیو بنائی تو اس پر ہمارے دو دوست ہیں، انہوں نے بڑا ایک اچھا سوال کیا۔ اس ویڈیو میں ہم نے سوفسٹ کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ملحد، کوئی ایسا فلسفی، کوئی ایسا سائنسدان موجود ہے جو، یا ماڈرن فلسفی میں کوئی ایسا مفکر گزرا ہے جو حقیقت کا انکار کرتا ہو، جو حقیقت کو مانتا ہی نہیں ہو؟ تو پھر ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ کیونکہ امام صاحب نے سوفسٹ کا ذکر کیا ہے، تو کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی سوفسٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس سوال پر بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جو فلسفی آف سائنس کے کانٹیکس میں امام نصفی علیہ الرحمہ کی العقائد کا مطالعہ جو کر رہے ہیں وہ کر کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ملحدین سائنس کے کچھ تصورات لیتے ہیں اور پھر مذہب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم فلسفی آف سائنس کو پڑھیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے ہمیں کسی بھی ملحد سے یا ایگنوسٹک سے بات کرنا، یعنی ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جن مقدمات کے ساتھ آپ مذہب کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہو، مذہب پر آپ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے سائنس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور پھر امام نصفی نے اپنی اس کتاب کے اندر جس طریقے سے مختلف فلسفیانہ جو مباحث کیے ہیں، شامل کیے ہیں، تو اس میں فلسفی آف سائنس کے نقطہ نظر کو سمجھنا آج کے چیلنجز کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے حقیقت اشیاء کے حوالے سے بات کی، آگے چل کر پھر سورسز آف نالج پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ اس وجہ سے ہماری یہ پریکٹس ضروری ہے کہ ہم فلسفی آف سائنس کے کانٹیکس میں سمجھیں، تاکہ ہم ایگزامپلس وہاں سے بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، نہ صرف ملحد سے بات کرنے کے لیے بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی ہم دے سکیں۔ تو دوبارہ اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا، یا ماڈرن فلسفی میں بھی ہمیں کوئی شخص ملتا ہے جس نے حقیقت کا انکار کیا ہو؟ تو یہ بات یوں ہے کہ ماضی میں تو سوفسٹ تھے جنہوں نے حقیقت کا انکار کیا، لیکن آج کے زمانے میں کوئی ایسا جدید فلسفی نہیں گزرا جس نے حقیقت کا کلیتاً انکار کیا ہو مکمل طور پر۔ ہاں، ایک نام ملتا ہے، جیسے برکلے کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ جو برکلے جو تھا وہ بھی اصل میں مذہبی فلسفی تھا، اور اس نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک وجود نہیں رکھتی، اس کی حقیقت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کو پرسیو نہ کریں۔ یعنی مثال کے طور پر کسی گھنے جنگل میں، ایمیزون کے کسی جنگل میں کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی پھل، کوئی پتا اس وقت تک ایگزسٹ نہیں کرتا جب تک اس کو کوئی مشاہدہ کرنے والا نہ ہو۔ اس کا یہ ایک فلسفہ تھا، بہت زیادہ ایک آئیڈیلزم کی آپ کہہ سکتے کہ انتہا تھی۔ تو اس کا یہ فلسفہ تھا، لیکن وہ بھی مذہبی تھا اور اس کا فلسفہ مقبول نہیں ہو سکا۔ اگر آپ مجموعی طور پر بات کریں، جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں، بڑے بڑے فلسفی گزرے، ماڈرن فلاسفرز کی اگر ہم بات کریں، تو وہ تمام کے تمام اشیاء کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے یہ نتیجہ ماخذ کر سکتے ہیں کہ جدید زمانے میں سوفسٹ نہیں ہیں؟ تو شاید یہ نتیجہ غلط ہوگا، کیونکہ جدید زمانے میں بھی سوفسٹ تو موجود ہیں، لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، یعنی وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ قدیم زمانے میں تو سوفسٹ وہ تھے نا جو حقیقت کا انکار کر دیتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں سوفسٹ وہ ہیں جو حقیقت کا انکار نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو حقیقت سے ارریلیونٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حقیقت ایگزسٹ کرتی ہوگی، لیکن ہمارا اس سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ تو وہ اپنے آپ کو حقیقت سے کیا کرتے ہیں؟ ارریلیونٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا آغاز تو وہیں سے ہوا تھا، گریک فلسفی سے۔ پروٹاگورس کا مشہور جملہ ہے نا، انگریزی میں ہم کہتے ہیں مین از دا میجر آف آل تھنگس، کہ انسان ہی تمام اشیاء کا پیمانہ ہے۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، چیز موجود ہے یا نہیں ہے، حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے، ہر چیز کا پیمانہ کیا ہے؟ انسان خود ہے۔ تو بنیاد تو یہی ہے، لیکن اس کی انتہا جو آئی ہے وہ آئی ہے ڈیکارٹ سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فادر آف ماڈرن فلسفی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی فلسفی تھی وہ خارج سے باطن کی طرف اس کا رخ تھا، لیکن ڈیکارٹ نے یہ کیا کہ پوری کی پوری فلسفیکل جو اپروچ تھی، پورا کا پورا جو منہج تھا، اس نے انورٹ شفٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ جتنا بھی فلسفہ پریکٹس کیا جائے گا وہ اس کی ذات سے شروع ہوگا۔ اس کا بڑا مشہور جملہ ہے، آئی تھنک دیئرفور آئی ایم۔ تو اس نے کہا کہ
اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تمام حقیقتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے سوائے اس حقیقت کے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں. تو اس نے یوں سمجھ لیں کہ فلسفے کا جو آغاز ہے جو پہلے باہر سے ہوتا تھا، خدا کو ماننا، حقیقت کو ماننا، پھر اس کے بعد یہاں سے بحث کو شروع کرنا، اس نے اس کو پورا پلٹ دیا. اس نے کہا کہ نہیں، انسان سے ہی ساری چیزوں کا آغاز ہوگا، انسان کی ذات سے ساری چیزوں کا آغاز ہوگا. لیکن اس کے بعد ہیوم بھی آیا، لیکن اس کا فلسفہ اس سے زیادہ جو سخت تشکیک قسم کا جو تشکیکی فلسفہ تھا وہ کانٹ کا تھا. بلکہ یوں یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ مذہب کے تناظر میں عقل کے باب میں آخری کیل کانٹ نے ٹھوک دی تھی. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ ڈیکارٹ تھا اور بھی جتنے بھی لوگ ارسطو سے پہلے گزرے، ایرسٹوٹل، ارسطو ہے، سقراط ہے، اس کے علاوہ سینٹ آگسٹائن اور بھی بہت سارے فلاسفرز گزرے. اس نے کہا جتنی آپ بحث کر رہے ہیں نا کہ عقل سے خدا کو ثابت کرنا، مذہب کو ثابت کرنا، یہ سب بیکار ہے، یہ کام چھوڑ دیں. عقل سے مذہب کو، خدا کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. اس نے یہ فلسفہ جو ہے نا دے دیا. ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر بھی بڑی بحث چل رہی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ یہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ خدا کو نہیں جان سکتے، خدا کو ثابت نہیں کر سکتے اپنی عقل کی بنیاد پر. تو یہ چیز بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں کانٹ کے ہی جو متاثرین ہیں ان کا ہی بیسک یہ پرابلم ہے. ورنہ خدا کو آپ عقل، یعنی خدا کی ڈسکوری کی اگر ہم بات کریں نا تو وہ عقل کے ذریعے ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کی عقل، آپ انسان کی عقل سے ڈسکوری نہیں ہو سکتی. کانٹ نے فلسفہ بیسکلی کیا دیا تھا؟ کانٹ نے جو فلسفہ دیا تھا وہ نومینا اور فنومینا کا دیا تھا. کانٹ یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نومینا اور ایک ہوتا ہے فنومینا. نومینا کیا ہوتا ہے؟ نومینا یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حقیقت جس کو ہم نہیں جان سکتے. مثال کے طور پر جیسے یہ گلاس ہے نا، تو اس گلاس کو میں پرسیو کر رہا ہوں، اس کا ایک ادراک ہے، اس کی پرسیپشن ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو میں چھو رہا ہوں، یا میں پانی پیتا ہوں تو اس کا ذائقہ اور ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فنومینا ہے، جو کہ مظہر ہے، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو کہ میں محسوس کر سکتا ہوں. لیکن اپنی ماہیت کے اعتبار سے فی نفس ہی اس کی حقیقت کیا ہے؟ کانٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو نہیں جان سکتے. یہ چیزیں نومینا، یعنی ایک طرف فنومینا ہے اور ایک طرف نومینا ہے. نومینا کو آپ جان ہی نہیں سکتے، کسی بھی شے کی حقیقت کو اٹ سیلف آپ نہیں جان سکتے. اور جو فنومینا ہے جس کو آپ پرسیو کر رہے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ایک الگ ہے اور اس کو آپ جان سکتے ہیں. یہاں سے حالانکہ کانٹ تو خود ایک مذہبی فلسفی تھا، لیکن یہاں سے کانٹ کے اس پورے مقدمے کو استعمال کر کے پورا فلسفہ کھڑا ہوا ہے ایگنوسٹسزم کا، جس کو لا ادریت بھی کہتے ہیں. اور یہی لا ادریت ہی اصل میں آج کے زمانے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوفسٹ ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں، جیسے گورجیس نے کہا تھا نا کہ یہاں تو حقیقت کا وجود ہی نہیں ہے، اگر وجود ہے تو آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، علم حاصل کر سکتے تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو کانٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حقیقت تو موجود ہے لیکن آپ اس کا علم ہی حاصل نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا آپ علم ہی حاصل نہیں کر سکتے تو اس پر آپ بحث کیا کریں گے؟ وہ آپ کی زندگی میں ریلیونٹ کیسے ہوگی؟ تو آپ کی زندگی میں ریلیونٹ نہیں ہوگی. اچھا، اس سے بڑھ کے پھر نیچے جو آیا اس نے تو انتہا کر دی. اس نے اپنی کتاب ہے اس کی بیانڈ گڈ اینڈ ایول، اس کے بالکل آغاز میں اس نے اس بات پر بحث کی ہے کہ بھائی آپ یہ جو کہتے ہو کہ ہمیں حقیقت کی جستجو کرنی ہے، سچائی کی تلاش کرنی کیوں ہے؟ یہ سوال اس نے اٹھا دیا. اس نے کہا کرنی کیوں ہے؟ یہ جو سچائی کی ویلیو کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ویلیو ہے ہی کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب و غریب ایک اعتراض ہے، کیونکہ جب آپ سچائی کی ویلیو کو ہی ختم کر دیں گے تو پھر سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ سچائی کی ویلیو نہ ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ اس بات کی ویلیو کیا ہے کہ انسان سچائی کی جستجو نہ کرے؟ ایک پیراڈاکس بن گیا نا یہ بالکل ایک. ٹھیک ہے، تو نیچے نے تو بالکل انتہا پہ چلا گیا، اور اس نے ایک اچھا فلسفی تھا، لیکن فلسفی اچھا نہیں تھا، شاعر اچھا تھا، اس کا تخیل بہت بلند تھا، بہت اچھا تھا، لیکن فلسفہ اس کا ہمیشہ ڈسٹرکٹیو تھا. اس پر میں نے اپنے فیس بک پر ایک تحریر بھی لکھی تھی، اس کو آپ وہاں پہ دیکھیے گا. تو جو کانٹ کی طرف اگر ہم دوبارہ آئیں تو کانٹ نے کیا کہا کہ نومینا اور فنومینا. تو یہاں سے پورا لا ادریت کا فلسفہ کھڑا ہوا کہ جس چیز کو ہم جان ہی نہیں سکتے تو اس پر ہم بات ہی کیا کریں، اس پر ہم ایمان ہی کیا لائیں، اور یہ ساری چیزیں. یہاں پر اصل میں اگر آپ غور کریں نا تو کانٹ کا جو پورا فلسفہ ہے یہ ایک طریقے سے بے تکا ایک فلسفہ ہے. وہ اس لیے فرض کیجیے کہ آپ کسی غار کے اندر موجود ہوں اور غار ہر طرف سے پیک ہو، کہیں سے ایک روشنی داخل ہو رہی ہے. اب وہ روشنی کیا ہے، روشنی کا سورس کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ، لیکن کیا آپ روشنی کی حقیقت کا انکار کر دیں گے؟
کیا اس کے وجود کا انکار کر دیں گے؟ نہیں کر سکتے آپ. تو بالکل یہی معاملہ ہے. یہاں پر جو مغالطہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ کسی وجود کو ماننا، کسی وجود کی حقیقت کو ماننا ایک چیز ہوتی ہے، اس کی کیفیت، اس کی ماہیت کو ماننا دوسری چیز ہوتی ہے. تو کانٹ نے یا ایگنوسٹک جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، ان دونوں کو مکس کر دیا. انہوں نے کہا کہ جس چیز کو آپ جان ہی نہیں سکتے، یعنی جس کی آپ کیفیت اور ماہیت کو نہیں پہچان سکتے، جس کی ذات کو آپ ادراک نہیں کر سکتے، اس کے وجود کو بھی آپ نہیں مانیں. حالانکہ دونوں الگ الگ چیزیں. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں نیوٹن کی کتاب پڑھیں گریوٹی پر، دا پرنسپیا کے نام سے، یہاں پہ بھی شاید کہیں رکھی بھی ہو، تو اس کتاب میں اس نے گریوٹی کے بارے میں تفصیل سے سارے قوانین بیان کیے، اس نے اس کی کیلکولیشنز کی، بہت ساری اس نے لمبی بڑی ضخیم کتاب ہے گریوٹی کے بارے میں. اور آخری میں جب اس نے ضمیمہ لکھا تو اس میں لکھا کہ گریوٹی اٹ سیلف ہے کیا، وہ حقیقت ہمیں نہیں پتہ. یعنی کہ گریوٹی کرتی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس کے رولز کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، اس کی کیلکولیشن کیا ہے، کس طریقے سے اس کی بنیاد پر آپ پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس نے بحث کر دیا، ساری چیزیں کر دی. لیکن اٹ سیلف گریوٹی کیا ہے اس پر کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ گریوٹی کیا ہے. تو سائنس میں بھی یہ چیزیں موجود ہے کہ آپ حقیقت کی کیفیت کو نہیں جانتے، اس کی ماہیت کو نہیں جانتے، لیکن آپ بہرحال یہ مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے ہم خدا کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن خدا کی ذات کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی خدا کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں، آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے. آپ اس کائنات کے اوپر جب غور و فکر کرتے ہیں تو خدا کی ذات تک آپ پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کی ایک ریشنل لاجیکل ڈسکوری ہوتی ہے کہ خدا بھی ہے، مذہب بھی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں، یعنی کہ دستیاب معلومات کی روشنی میں پھر آپ خدا کی ذات پر بات کرتے ہیں، جو کہ وحی کے تناظر میں کی جاتی ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھوڑی ہم مختصر ہی رکھیں گے کیونکہ یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن تھی. تو یہ جو سوال تھا آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آج کے زمانے میں جب ہم سوفسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون ہے سوفسٹ، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، ان کا بنیادی استدلال کیا ہے، اور اس کے اوپر تنقید بنیادی طور پر کیا کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی، اس میں ہم سورسز آف نالج کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.